الحمد لله الذي تسريف الأحوال وتخفيف الأثقال، وصلى الله على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وصحبه المضارعين في الصفات والأعمال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السخي قريب من الله وقريب من الجنة وقريب من الناس وبعيد من النار، والبخيل بعيد من الله وبعيد من الجنة وبعيد من الناس وقريب من النار، ولجاهل سخي أحب إلى الله من بخيل عابد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وآقانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں اربوں کھربوں درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت دو عالم نور مجسم ہادی عالم سروار دو عالم شفیع المذنبین صاحب گنبد خضرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار عالی میں پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات عالی ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی اعلیٰ درجے کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگان محترم، جیسا کہ پچھلے چند جمعاتوں حج دے فضائل وغیرہ دا حج دے احکامات دا تذکرہ چل رہا ہے، درمیان دے اندر ایک جمعہ بطور یاد دہانی ماشاءاللہ اکثر حضرات کو پتہ ہی ہے، بس میں ایک اپنی گل اپنے جو میرے علم دے اندر ہے اس کو مزید یاد کرنے واسطے سنا رہا ہوں۔ وہ عشر دے فضائل اور عشر دے احکامات ہیں، کیونکہ فصل دا وقت ہے اب، تو لہذا جس وقت موقع کے مطابق گل کی جائے وہ یاد نہیں دی ہے۔ اور قرآن دے اندر عشر دے متعلق اللہ کی ذات عالی نے ہدایات ارشاد فرمائیاں نے، جس دے متعلق ایک قصہ موجود ہے 15ویں پارے دے اندر، جس بندے نو اللہ نے 2 باغ دیتے اور اس طریقے دے نال 2 بھائیاں دا قصہ موجود ہے سورۃ القلم دے اندر، وہ عرض کرنا ہے اور ایک تو حدیث مبارکہ بس۔ عشر آسان الفاظ دے اندر ایویں سمجھ لو، عشر انسان جو زمین دے اندر پیداوار اگاندا ہے ان دی زکات ہے، بس
جس طریقے دے نال مال دی زکات پیسیاں دی صورت دے اندر اسی دینے ہاں یا کوئی چیز زکات دے اندر دینے ہاں، انسان دی کو جو کیش موجود ہے، سونا زیور موجود ہے، اس دی زکات دینے ہاں، ایسے جسمانی زکات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور روزہ ہے۔ اور ایسے ہی میرے بزرگوں اور بھائیوں، انسان جو فصل اگاتا ہے زمین تو اس دی زکات کی ہے، اس زکات کو عشر کہتے ہیں۔ بس عشر کا مطلب ہے کہ شاید بعض لوگ نہ سمجھ سکن کہ عشر کا مطلب کی ہے۔ عشر کا مطلب سمجھو زکات ہے کہ جو اسی زمین دے اندروں فصل اگائی ہے، نکلی ہے، اس تو کچھ حصہ اسی اللہ دے راہ تے دینا ہے، انہوں زکات کہتے ہیں، انہوں عشر کہتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات عالی فرما رہے ہیں سورۃ البقرہ دے اندر کہ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے مومنو، تم اللہ کے راستے میں پاکیزہ مال خرچ کرو جو تم نے کمایا ہے، اور اس سے بھی خرچ کرو جو ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے زمین سے، پیداوار، اس پیداوار سے بھی خرچ کرو جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے۔ اور قربان جائیں اللہ ہدایت کیسی آگے ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا ہے لوگو ایسا مال میرے راستے میں خرچ نہ کرو جو خراب ہو، خراب مال میرے راستے میں خرچ نہ کرو۔ بالفرض اگر یہی خراب مال اگر تمہیں کوئی دے، تم لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تم آنکھیں جھکا لو گے۔ فرمایا ایسے جیسے تم خراب مال لینے کے لیے تیار نہیں ہو، ایسے خراب مال کسی کو بھی اللہ کے راستے میں نہ دو، بلکہ پاکیزہ مال دو۔ یہ نہ کرو کہ اچھا مال گھر میں رکھ لیا، آگے قربانی آ رہی جیسے کہ اعلیٰ درجے کا گوشت رکھ لیا اور بالکل نامناسب گھٹیا درجے کا گوشت فقراء میں تقسیم کر دیا، اور ایسے ہی اعلیٰ صاف ستھری گندم گھر میں رکھ لی، اور جو کمزور ہے مٹی والی ہے نامناسب ہے وہ فقراء کو دے دی۔ اللہ فرما رہا ہے اگر یہی گندم تمہیں دی جائے وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، تم بھی اس کو نہ قبول کرو گے۔ فرمایا جیسے تم اپنے لیے خراب مال پسند نہیں کرتے تو تم اللہ کے راستے میں خراب مال دینا کیسے پسند کر لیتے ہو؟ اس سورۃ البقرہ میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو فرمایا ایسے نہ کرو وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، فرمایا خراب مال نہ دو، اعلیٰ درجے کا مال دو، مناسب درجے کا مال دو۔ آگے اللہ نے فرما دیا شاید کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کو تیرے میرے عشر کی زکوٰۃ کی ضرورت ہے، خیرات کی ضرورت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَاعْلَمُوا، تم یہ بات جان لو، یقین کر لو، ان اللہ غنی حمید، اللہ کی ذات علی تیرے میرے مال سے، عشر سے، زکوٰۃ سے اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں، تم نہ دو۔ تو یہ آیات مبارکہ سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ زمین کا عشر ایسے فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، پہلی آیات مبارکہ۔ تو لہذا میرا محترم عشر کا خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں کیوں کہ اللہ کا حکم ہے، ہم ذکر کرتے ہیں کیوں اللہ کا حکم ہے، تو بھائی جس اللہ کا نماز پڑھنا حکم ہے اسی اللہ کا پیداوار سے عشر ادا کرنا یہ بھی میرے اللہ کا حکم ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے۔ اور ایسے ہی اللہ کی ذات عالی عشر کے متعلق 8ویں پارے کے اندر بھی اللہ کی ذات عالی فرما رہے ہیں، اللہ نے ایک آیت کے اندر پھلوں کا ذکر کیا، پیداوار کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا یہ جتنی پیداوار حاصل ہوئی ہے اس کا جو حصہ بنتا ہے اللہ کے راستے کا، وہ جس دن تم کٹائی کرو اسی دن تم اللہ کے راستے میں وہ دے دو، سستی نہ کرو، سستی نہ کرو۔ انسان بخوبی جانتا ہے، تجربہ بھی یہی ہے، اگر جماعت سے نماز رہ جائے نا بعد میں پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے، انسان کہتا ہے چلو پڑھ لیتے ہیں، چلو پڑھ لیتے ہیں، چلو پڑھ لیتے ہیں، سستی ہو جاتی ہے۔
تو ایسے ہی اللہ نے فرمایا جس وقت کٹائی کر رہے ہو، جس دن کٹائی ہو اسی دن اللہ کا حصہ اللہ کے راستے میں فقراء، مساکین، غرباء میں دے دو۔ اور وہ آیات مبارکہ کون سی ہے؟ سورۃ الانعام آیت نمبر 141 ہے، جس میں اللہ فرما رہے ہیں سورۃ الانعام آیت نمبر 141، هو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروش والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ کہ اللہ وہ ذات ہے جس ذات نے پیدا کیے باغات، اور ایسے بعض بیلیں اللہ نے پیدا کی، وہ بیلیں بغیر کسی سہارے کے اوپر کو جا رہی ہیں، کچھ سہارے کے ساتھ بیل اوپر جا رہی ہے جیسے انگور کی۔ اور فرمایا اللہ نے کھجوروں کے باغ پیدا کیے، اور اللہ نے کھیتیاں پیدا کی، ایسے پھل پیدا کیے، دیکھنے میں شکل ایک جیسی ہے لیکن ذائقہ مختلف ہے، اوپر سے شکل ایک، اندر سے ذائقہ مختلف۔ اور زیتون کا پھل پیدا کیا اور انار پیدا کیا، اور ہر ایک کی شکل ملتی جلتی ہے، ملتی جلتی شکلیں ہیں۔ فرمایا یہ اللہ نے کیوں پیدا کی ہیں، یہ کیوں اللہ نے بتایا کہ میں نے یہ پیدا کی، یہ پیدا کیا؟ فرمایا ایمان والو کلوا من ثمرہ، ان پھلوں کو کھاؤ، ان پھلوں کو کھاؤ، لیکن اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، جب ان چیزوں پر پھل آئے انہیں پھل کھاؤ۔ اس لیے بعض بزرگان دین، ہم نے پڑھا بھی سنا بھی ان سے، وہ سختی سے منع کرتے ہیں کہ بھائی ایسی چیزیں جو انسان خود ایجاد کر رہا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے بازاری چیزیں، جیسے فرمایا حد الوسع بچو ان سے، جن چیزوں کا اللہ کھانے کا حکم دے رہے ہیں پھل وغیرہ انہیں زیادہ استعمال کرو، اس میں اللہ خود فرما رہے ہیں۔ اور قدرتی چیز ہے، موسمی پھل کے اندر اللہ نے ویسے ہی شفا رکھی ہے، ویسے ہی، تو فرمایا پھلوں کو کھاؤ۔ اور آگے اللہ کی ذات عالی فرما رہے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن تم ان پھلوں کی، ان فصلوں کی کٹائی کرو تو اللہ کا جو حق ہے وہ اللہ کے راستے میں ادا کرو، اللہ کے جو حق ہے وہ اللہ کے راستے میں ادا کر دو۔ جیسے گندم کا موسم ہے تو فرمایا گندم جس دن تم نے اٹھائی اسی دن جتنا حق ہے فرمایا اللہ کے راستے میں پورا پورا ادا کر۔ تو ادا کرنے سے ملے گا کیا؟ ہمیں ملے گا کیا؟ انسانی فطرت ہے، انسان جو کام کرتا ہے تو انسان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی نتیجہ، رزلٹ سامنے ہوتا ہے، یار میں مکان بنا رہا ہوں، کیوں بنا رہا ہوں؟ یار میں آسانی سے رہوں گا، میری اولاد کو آسانی ہو جائے گی، یہاں پیسہ انویسٹ کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ مقصد ہے۔ تو فرمایا اگر ہم عشر ادا کر رہے ہیں تو ہمیں ملے گا کیا؟ اللہ عطا کیا کریں گے؟ اس حوالے سے ایک قصہ 15ویں پارے کے اندر موجود ہے، بڑا تفصیلی قصہ ہے، بہت تفصیلی قصہ، یہ پہلے شاید میں نے بیان بھی نہیں کیا۔ سورۃ الکہف کے اندر موجود ہے اللہ کی ذات عالی جو لوگ اپنے باغات سے خرچ کرتے ہیں، فصل نکلی اور فصل اٹھا کر لوگوں کو، غریبوں کو، مسکین کو دے دی، اور کچھ لوگ ایسے آئے جس وقت پھل توڑ رہے تھے، کسی نے مانگی یار تھوڑا اللہ کے لیے پھل دے دے، اس آدمی نے دے دیا اللہ کی رضا کی خاطر، تو اللہ اسے کیا دے رہے ہیں؟ یہ اللہ کی ذات کیا دی کہ پورا قصہ ایک رکوع کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے، میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ بھائیو، ہم یہ اللہ کا پیغام، اللہ کا یہ دیا ہوا پیغام اور خط، یہ قرآن کریم، یہ ہم پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا اللہ ہم سے بیان کیا کر رہا ہے۔ تو فرمایا اللہ کی ذات علی اپنے محبوب علیہ السلام سے مخاطب ہے، فرمایا میرے محبوب اپنی امت کو ایک قصہ سنا دو، ایک مثال بتا دو۔ وہ مثال کیا ہے؟ فرمایا دو مرد تھے، دو لوگ تھے، اللہ کی ذات عالی نے ان میں سے ایک آدمی کو 2 باغ دیے، 2 مرد تھے، 2 مرد تھے، ایک کو اللہ نے 2 باغ دیے انگور کے،
اور کمال درجے کے باغ دیے، صرف انگور کے باغ ہی نہیں دیے، فرمایا 2 باغ ہیں انگور کے اور ان کے چاروں طرف باغ ہے، باڑ لگی ہوئی ہے، وہ کھجور کے باغ کی ہے، یعنی اندر انگور اور چاروں طرف کھجور کے درخت ہیں۔ اور فرمایا ادھر بھی نہیں، اس کھجور، چاروں طرف کھجور، درمیان میں انگور، اور اس کے درمیان سے اللہ نے 2 باغوں کے درمیان سے نہر جاری کر دی ہے۔ ایک آدمی کو اتنا دیا، اور فرمایا ایک آدمی ایسا تھا اللہ نے اسے بھی دیا، لیکن وہ اپنا باغ سے پھل، کھیتی، کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا تھا کہ یار یہ میں نے نہیں اگایا، یہ میرے اللہ نے اگایا ہے، لہٰذا جب میرے اللہ نے اگایا ہے تو میں اپنے اللہ کی عطا کردہ اس کھیتی سے، پیداوار سے میں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، یہ میرا کمال نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ قصہ بیان فرما کر ہمیں سمجھا رہے ہیں اور ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ کھیتی کی زکوٰۃ، کھیتی کا عشر، فصل کے عشر سے ہمیں کیا ملے گا۔ یہ اس لیے میں بھی اس لیے قصہ سنا رہا ہوں۔ فرمایا 2 مرد تھے، ایک کو اللہ نے 2 باغ دیے انگوروں کے، چاروں طرف کھجور کا باغ ہے، درمیان میں نہر ہے۔ اس آدمی نے اللہ کے راستے میں پھل دینے سے، صدقہ دینے سے انکار کیا، کفر کیا، اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیا۔ اور ایک دن باغ میں آیا اور کہنے لگا یہ باغ تو سبحان اللہ، یہ باغ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، یہ باغ ہمیشہ کے لیے رہے گا اور میں بھی نہیں مروں گا، یہ ایسے کا ایسا باغ رہے گا۔ اور فرمایا اگر خدا نہ خواستہ قیامت آ بھی گئی، قیامت آ بھی گئی، میرا یہ باغ بھی باقی رہے گا، میرا یہ باغ دنیا میں رہ بھی گیا تو مجھے آخرت میں بڑا باغ مل جائے گا۔ اللہ کے ساتھ کر شریک رہا ہے اور باتیں بھی یہ کر رہا ہے کہ میرا باغ فنا نہیں ہوگا۔ اور جو دوسرا آدمی ہے، غریب آدمی ہے، جس کے پاس باغ ہے لیکن کم ہے، اس کو کہہ رہا ہے ہاں ہاں وَعَزُّ نَفَرًا، میرے پاس باغات زیادہ ہیں، میرے پاس اولاد زیادہ ہے، میرے پاس نوکر زیادہ ہیں، تیرے پاس کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں، میرے باغ دیکھو کیسے ان پر پھل لگا ہوا ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، تو کچھ بھی نہیں، اور مجھ سے اللہ خوش بھی ہے، تجھ سے اللہ ناراض بھی ہے۔ اب دیکھو ذرا غور کرنا، اس نے کہا مجھ سے اللہ خوش ہے، حالانکہ یہ تکبر کر رہا ہے۔ کیوں کہا؟ اس نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے، اللہ نے اس لیے تجھے دنیا میں دولت نہیں دی، اور مجھ سے اللہ خوش ہیں، اللہ نے مجھے اس لیے دنیا میں دولت دے دی۔ حالانکہ یہ بیوقوفی اور حماقت ہے۔ اس میں شاید میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی، ذرا غور کرنا، گہری بات ہے۔ او بھائی اگر دنیا کے اندر دولت کا مل جانا، اللہ کی قسم اللہ سب سے زیادہ دولت آقا دو جہاں، رحمت دو عالم، شفیع المذنبین، رحمت کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کی ذات عالی آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو اور آپ کے پیارے یاروں کو عطا کرتے ہیں۔ جب سب سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پیٹ پر پتھر باندھے، حضرت حسنین کریمین شہداء کربلا میں ان پر کیا بیتی، حضرت عثمان 40 دن تک پیاسے رہے، حضرت ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی وجہ سے زمین پر گر جاتے، اس سارے واقعات قرآن اور حدیث میں موجود ہیں۔ اس نے تکبر کیا اور اللہ کے سامنے ٹکر پر آ گیا کہ ہائے اللہ نے تجھے باغ کم دیا، مجھے اللہ نے باغات زیادہ دیے، تیرا کوئی کمال نہیں، سارا کچھ میرا ہی کمال ہے۔ یہ قصہ اللہ کی ذات عالی نے قرآن میں بیان کیا اور پورا رکوع اس پر آیا، پورا رکوع۔ فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا، اے میرے حبیب بیان کر دیجئے 2 لوگوں کا قصہ کہ اللہ کی ذات عالی نے ایک آدمی کو 2 باغ دیے انگور کے اور اس کے چاروں طرف کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ جہاں آگے فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور انگور کے باغ کے اندر بھی کھیتی ہی کھیتی ہے۔ اور اللہ کی ذات عالی فرما رہے ہیں کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا
وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا۔ فرمایا کہ اللہ کی ذات عالی یہ دو انگور کے جو باغ تھے اس سے اللہ اسے خوب مال دے رہے تھے، خوب پھل دے رہے تھے، اور اس نے اپنی جان پر خود ہی ظلم کیا۔ وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، اللہ خوب اس کو مال دے رہے تھے، اور اللہ یہ نہیں، ایسا تفسیر میں لکھا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا کا مطلب کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک سال انگور کے درختوں پر پھل کم لگا اور آئندہ سال زیادہ لگا۔ فرمایا ایسا نہیں، اللہ نے اسے اتنا دیا کہ ہر سال اچھے طریقے سے انگوروں کا پھل زیادہ سے زیادہ پھل دیتا، اور کبھی پھل کم بھی نہیں ہوا۔ اور اللہ کی ذات عالی نے ان دو باغوں کے درمیان نہر جاری کر دی۔ اور آپ بخوبی جانتے ہیں، سارے ہم علاقے کے گاؤں کے رہنے والے ہیں، دیہات کے رہنے والے، یار باغ کے ساتھ یا باغ کے اندر نہر ہو، باغ کو پانی لگانے کے اندر کتنی زیادہ سہولت ہے، اللہ کی نعمت ہے ایک۔ تو فرمایا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اللہ نے ان دو باغوں کے درمیان نہر کو نکال دی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ پھر اس آدمی نے ایک دن تکبر کر لیا، تکبر میں آ گیا، اس غریب آدمی کو کہنے لگا جس کے پاس باغ کم تھا، جس کے پاس اولاد کم تھی، وہ غریب آدمی اپنے باغ سے عشر بھی ادا کرتا تھا، صدقہ بھی دیتا تھا، خیرات بھی کرتا تھا، اسے کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ انا اکثر منک مالا، میرے کو مال بڑا زیادہ ہے، وَأَعَزُّ نَفَرًا، میرے پاس تو اولاد بہت زیادہ ہے، میرا کنبہ اور قبیلہ ہے، میرے پیچھے میری بیک گراؤنڈ ہے، میرا چچا فلاں افسر یہ ہے اور وہ ہے، تو کیا ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تکبر میں آ گیا، انا اکثر منک مالا وَأَعَزُّ نَفَرًا، کہ مجھے اللہ نے مال بہت دیا ہے، لہٰذا جب مجھے اللہ نے مال دیا ہے اللہ مجھ سے خوش ہے، اللہ مجھ سے خوش ہے۔ اور شرک کرنے لگا اللہ کے ساتھ، قیامت کا انکار کر دیا، شرک کرنے لگا۔ اور یہ ایماندار غریب آدمی بار بار اسے سمجھاتا، ایسا نہ کر، ایسا نہ کر، ایسا نہ کر، اللہ کا شریک نہ ٹھہرا، یہ سارا کچھ جو تجھے ملا، یہ باغات ملے، یہ اللہ کی عطا کرنے سے ملے ہیں، تیرا کمال کچھ نہیں۔ تو آگے قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا۔ ایک دن یہ دو باغ والا اپنے باغات میں داخل ہوا اور شرک کرنے لگا، اپنی جان پر ظلم کرنے لگا، اور کہنے لگا میں یہ خیال کرتا ہوں میری یہ ٹھاٹھا بھاٹ، میرے یہ باغات، میرے یہ نوکر چاکر، میری یہ اولاد ہمیشہ ہی ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ رہے گی، یہ میرے باغات بھی ہمیشہ رہیں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور آگے کیا کہنے لگا؟ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، کفر کر بیٹھا، کہتا ہے میں نہیں مانتا قیامت آئے گی۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت آئے اور میرا یہ باغ فنا ہو، اگر قیامت آ بھی گئی تو تو خود کہتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ باغات دیں گے، اللہ مجھ سے دنیا میں خوش ہے، مجھے یہاں دیے ہیں، اللہ مجھے آخرت میں بھی اور زیادہ باغ دے دے گا۔ کفر کر لیا، تکبر کرنے لگا، اور غریب آدمی کو یہ تانے مارنے لگا۔ آگے سے اس غریب آدمی کا جواب سننا، یار اگر انسان کے دل میں تھوڑی سی سوچ سمجھ کی اگر صلاحیت ہو اور سوچے تو اس جواب سے انسان ہل جاتا ہے۔ کیسا اس دیندار آدمی نے، اس غریب آدمی نے اس مالدار آدمی کو جواب دیا، کہنے لگا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ اے اللہ کے بندے، تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، تو یاد کر اس وقت کو جس اللہ نے تجھے پیدا کیا مٹی سے۔ کمال دیکھو جواب، یہ نہیں کہا کہ ایسے نہ کرو، ایسے نہ، فرمایا ذرا سوچ تو کر یار، اس دو باغات کی خاطر، اس مٹی کی خاطر تو لڑ رہا ہے،
کفر کر رہا ہے، قیامت کا انکار کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے۔ فرمایا خلقک من تراب، اللہ نے تجھے پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر اللہ نے تجھے ایک گندے ذلیل پانی کے قطرے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، پھر اللہ نے تجھے ایک چنگا برابر بالکل ہر چیز پتے پہ لگا کے تجھے ایک انسان بنا دیا، آج تو تکبر کرنے لگا ہے۔ یہ اس نے بات کہی، کیسا پیارا جواب دیا کہ تو باغوں کی خاطر لڑ رہا ہے تو اللہ نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے پیچھے تفسیر یہ ہے، انسان پیدا ہوا منی سے، نطفہ سے پیدا ہوا، یہ کیسے انسان کے اندر یہ کیسے پیدا ہوئی؟ فرمایا زمین سے فصل نکلی، پھل نکلے، انسان نے وہ کھائے، اس کی وجہ سے انسان کے اندر یہ مادہ پیدا ہوا، اس مادے سے آگے اولاد کا سلسلہ چلا۔ تو فرمایا اللہ نے تجھے پیدا کیا مٹی سے اور ایک ذلیل قطرے سے، اور پھر تجھے اللہ نے صحیح سلامت انسان بنایا، اب تو تکبر کرنے لگا ہے، ایسا نہ کر۔ اور آگے دیکھو کیا فرمایا، کہا میرا عقیدہ یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں لَكِنَّهُ وَاللَّهُ رَبِّي لا ولا اشرک بربی احدا، میں کہتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، بالکل اللہ کو میں مانتا ہوں، قیامت کو میں مانتا ہوں۔ یہ غریب آدمی کہہ رہا ہے۔ اور آگے اس نے کہا مالدار آدمی کو جس کے 2 باغ تھے، کہا کہ اللہ کے بندے تجھے چاہیے تھا جب تو باغ کے اندر جاتا تو باغ کو دیکھ کر کہتا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، لیکن تو نے یہ نہیں کہا، تو باغات کے اندر گیا، تو تکبر کرنے لگا اور کہنے لگا یہ باغ میرے ہیں، ان پر قیامت بھی نہیں آئے گی، اگر آ بھی گئی ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، تو نے اللہ کا انکار کر دیا۔ فرمایا اب سن لے، فرمایا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، تجھے چاہیے یہ تھا جب تو باغات میں گیا تو اپنی زبان سے کہتا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ یہاں ایک حدیث سن لو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کسی خوبصورت چیز کو دیکھو تو فوری ساتھ کہو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ اللہ نے کسی مسلمان بھائی کو مکان دیا ہے، نہ سونا، اس چیز سے حدیث منع کرتی ہے، قرآن کی تعلیمات منع کرتی ہے۔ فرمایا کہو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اور حدیث میں آتا ہے جب آدمی یہ پڑھ لے تو اللہ اس چیز کو نظر بد سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس لیے کسی کا خوبصورت بچہ دیکھو، مکان دیکھو، کسی کی پیداوار دیکھو، بولو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ حدیث کا حکم ہے۔ نظر بد اس زمانے کے اندر 2 بیماریاں سب سے زیادہ عام ہیں، سب سے زیادہ عام ہیں، حسد اور نظر بد، حسد اور نظر بد۔ بھائی مجھے اللہ نے کیوں، میرے پاس نعمت آ گئی، کار آ گئی، بڑا عہدہ مل گیا، عزت مل گئی، یار اس کو کیوں ملی ہے، مجھے کیوں نہیں ملی؟ اور بھائی مجھ سے کیوں لڑتا ہے، اپنی ذات سے کیوں لڑتا ہے، اللہ سے پوچھ اسے کیوں دی ہے؟ تو حسد سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ۔ اور حسد والا آدمی بھائیو ساری زندگی چین نہیں حاصل کر سکتا، یہ طے شدہ ہے، طے شدہ چیز ہے۔ اب دیکھو نعمت ملی مجھے، سڑ یہ رہا ہے، میری نعمت میں اللہ اضافہ کر رہے ہیں اور یہ اپنے آپ کو جلانے میں خود بخود ہی اضافہ کرتے جا رہا ہے، خود بخود ہی جلتے جا رہا ہے، اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے، مجھے پتہ بھی نہیں ہے، اور یہ جلتا جا رہا ہے۔ تو فرمایا جب کسی خوبصورت چیز کو دیکھو تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھو۔ اور آگے اس غریب آدمی نے کہا ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، ٹھیک ہے میرے پاس اولاد کم ہے، میرے پاس باغ کم ہے، لیکن میں اللہ کے راستے سے اس باغ سے عشر ادا کرتا ہوں، صدقہ دیتا ہوں، میرا اللہ مجھے اس باغ کے جو میرے پاس کم باغ ہے، تیرے باغ سے بھی اللہ کی ذات عالی مجھے سب سے زیادہ عطا فرمائیں گے، مجھے سب سے زیادہ عطا فرمائیں گے۔ یہی کہا آگے فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، میرے پاس کم باغ ہے، کوئی بات نہیں، میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، میرا اللہ مجھے تیرے باغ سے زیادہ باغات عطا فرمائیں گے، اور میرا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ میرا اللہ تیرے باغ کے اوپر آسمان سے آگ برسائے اور اوپر سے لو برسائے، اور اللہ تیرے باغ کو چورا 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 کر کے رکھ دے۔ اس آدمی نے کہا نا تکبر میں آ کر میرا باغ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا، ہمیشہ رہے گا،
تو اس غریب آدمی نے جواب دیا کہ میرا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تیرے باغ کو چورا چورا کر کے رکھ دے، تکبر نہ کر، اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ اور ہوا بھی ایسے۔ ایک بات یہ کہی، دوسری بات یہ کہی کہ دیکھ اللہ نے تیرے باغات کے اندر نہر چلا رکھی ہے، اگر یہی اللہ یہ نہر کو جو اس کے اندر پانی موجود ہے اللہ اس پانی کو ختم کر دیں تو جتنی مرضی قوت اور طاقت خرچ کر دے یہ پانی نہیں زمین سے نکال سکتا۔ تو اتنا محتاج ہے کہ اللہ آسمان سے آگ برسائے تو یہ باغ ختم ہو جائے، اور اگر یہ جو نہر ہے اللہ اس کے پانی کو خشک کر دیں تو پانی نہیں نکال سکتا۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہی ہوا۔ یہ قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے، ذرا پڑھو یہ اللہ کا قرآن، یہ سورۃ الکہف پارہ نمبر 15، ایک رکوع میں مکمل قصہ اللہ بیان کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ہوا، اس آدمی نے تکبر کیا، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا، اب اللہ کی طرف سے آفت آ گئی۔ کیا آفت آئی؟ بعض روایات میں آتا ہے آگ برسی، بعض میں آتا ہے نہیں، ایسی لو آئی کہ سارے کے سارا کھجوروں جو باغ تھا انگور کا سارا سڑ گیا اور جل گیا اور سارے باغ کا ستیہ ناس ہو گیا۔ پھر یہ کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، الفاظ ہیں قرآن کے، یقلب کفیہ، ایسے ہاتھ ملتا، کہتا کاش یار میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، میں یہ نہ کہتا کہ یہ باغ میرا ہمیشہ رہے گا، قیامت نہیں آئے گی۔ فرمایا یہ میں نہ کہتا آج میرا یہ باغ بچ جاتا، آج اللہ کی طرف سے آفت آئی اور سارا کا سارا باغ کا ستیہ ناس ہو گیا۔ یہ ہے نتیجہ میرے محترم اللہ کے راستے میں عشر ادا نہ کرنے کا، نہ ادا کرنے کا۔ اور آگے دیکھو قرآن کے الفاظ میں غور کرو، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا۔ فرمایا تو نے یہ دعویٰ کیا تھا میرے پاس نوکر ہیں، میرے پاس اولاد زیادہ ہے، مال زیادہ ہے۔ فرمایا جب تیرے باغ کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تیری اولاد نے تیری کیا مدد کی، تیرے مال نے تیری کیا مدد کی؟ تیرا مال تجھے اللہ کے عذاب سے، تیرا مال اپنے باغ کو ہی نہ بچا سکا، تیری اولاد اپنے باغ کو ہی نہ بچا سکی۔ فرمایا ہنالک الولایۃ للہ الحق، مدد، قوت اور طاقت یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو یہ سارا قصہ اس لیے سنایا بھائی دیکھو باغ دونوں کے پاس تھے، ایک کے پاس اچھا باغ تھا لیکن اللہ کے راستے میں دینے سے انکار کیا، اللہ نے ستیہ ناش کر دیا۔ اور ایک غریب آدمی اللہ کے راستے میں دیتا رہا، اللہ نے اسے دگنا چگنا عطا کر کے دے دیا۔ اور آگے اللہ نے ایک اور بھی مثال دی ہے، بڑی پیاری مثال، اگلا نیا رکوع شروع ہوا ہے۔ فرمایا کہ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک زمیندار آدمی نے فصل اگائی، شروع میں فصل بڑی خوبصورت اور پیاری لگتی ہے جب سبز ہوتی ہے۔ فرمایا بعد میں ہوا چلی یا اس نے کاٹا، وہ ساری کی ساری ہوا اس فصل کو لے گئی، ضائع کر دیا۔ فرمایا دنیا کی حیثیت ایسی ہے، دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہے لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے اللہ کا عذاب اس ساری دنیا کو ختم کر دیتا ہے، کہ جیسے اللہ نے یہ باغ ختم کر دیے۔ اس لیے میرے بھائیوں عشر کا اہتمام کرو۔ اور حدیث مبارکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصہ بیان کیا۔ فرمایا ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا، آسمان سے آواز آئی جا کے فلاں آدمی کے باغ کو پانی لگاؤ۔ بادل سے آواز آ رہی ہے فلاں آدمی کے باغ کو جا کے پانی لگاؤ۔ یہ بڑا پریشان ہوا کہ کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا، آسمان سے آواز آ رہی ہے کہ فلاں آدمی کے باغ کو پانی لگاؤ، اور آواز کے اندر اس آدمی کا نام بھی بتا دیا گیا کہ فلاں آدمی کا نام ہے، فلاں جگہ پر باغ ہے، جاؤ اس کے باغ کو جا کے پانی لگاؤ۔ حدیث کے الفاظ ہیں جس بادل سے آواز آئی وہی بادل، چھوٹی ٹکری، بادل کی چھوٹی سی ٹکری وہ چلنے لگی، اور یہ آدمی جس کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ فلاں کے باغ کو پانی لگاؤ، یہ اس بادل کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، پیچھے پیچھے جا رہا ہے، پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ ایک جگہ پہ جا کر یہ بادل رکا اور برسنے لگا اور پانی جمع ہو گیا، پانی جمع ہو کر ایک نالی میں چلنے لگا، نالی میں چلا، یہ پانی چلتے چلتے ایک باغ کے اندر چلا گیا۔ جب باغ کے اندر گیا یہ آدمی پیچھے پیچھے چل رہا ہے، پانی میں، پانی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ جب گیا باغ کے اندر دیکھا ایک آدمی
کتال لے کر کئی لے کر پانی لگا رہا ہے، پانی لگا رہا ہے۔ اس نے تعجب کیا، اے اللہ کے بندے تو مجھے اپنا نام تو بتا ذرا۔ اس نے کہا کیا وجہ ہے، کیوں نام پوچھتا ہے مجھ سے؟ اس نے کہا نام تو بتا پہلے۔ اس نے کہا وجہ بتا کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے، میں جنگل میں جا رہا تھا، آسمان سے آواز آئی، اللہ نے کہا فلاں آدمی ہے، فلاں نام ہے، اس کے باغ کو پانی لگا۔ تو کیا عمل کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے میں تیرے باغ کو پانی لگاؤں؟ اس نے کہا جی میں بتاتا ہوں میں کیا عمل کرتا ہوں۔ فرمایا میرا یہ باغ ہے، جب اس سے فصل آتی ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، جب اس سے گندم آتی ہے گندم کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ میں اپنی اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے علیحدہ کر دیتا ہوں، ایک حصہ جو میں نے آئندہ اگلے سال میں نے اس زمین کے اندر فصل لگانی ہے، گندم لگانی ہے، اس کے لیے میں علیحدہ کر دیتا ہوں، ایک حصہ میں سارا کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ یہی میرا عمل ہے، اس عمل کی برکت سے اللہ تجھے کہہ رہے ہیں کہ میرے باغ کو پانی لگا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت اور برستی ہے بھائیو۔ یہ نتیجہ کیوں؟ صرف صدقہ، صرف زکوٰۃ، صرف عشر۔ اب میرے محترم مشاہدہ سامنے ہے، حالات سامنے ہیں، جب بھی گندم کی کٹائی کا وقت آتا ہے بارش برسنی شروع ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی آفت آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں خرچے پورے نہیں ہوئے، ہم کیسے عشر ادا کریں؟ او بھائیو ذرا تھوڑا سا سوچ لو کہ یار تم اور میں اپنے پیسے کو زمین میں رکھنے کے لیے تیار نہیں، سونے کو زمین میں رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور بھائی یہ جو تم نے گندم زمین کے اندر ڈالی تھی یہ پیسے تھے یا نہیں؟ پیسوں پہ خرید کے ڈالی تھی نا، تم نے یہ زمین کے اندر یہ مٹی کے اندر گندم ڈال دی، گویا کہ ضائع کر دی۔ اس اللہ نے اس مٹی سے فصل کو اگایا اور ایک دانے کے بدلے کئی کی دانے دیے، اگر وہ اللہ تجھے یہ بھی نہ دیتے تو کیا کر لیتا اللہ کا؟ سوچنے کی بات ہے نا یار، اگر اللہ تجھے یہ نہ دیتے، اللہ تُو نے ایک گندم کا دانہ بگویا، اللہ اس کو بھی نہ اگاتے تو کیا کرتا؟ تو نے تو اپنی طرف سے مٹی میں پھینک کر آ گیا، وہ پرندے لے جاتے، وہ جل جاتا، نہ اگتا تو کیا کر لیتا اللہ کی ذات علی کا؟ تو فرمایا عشر کا اہتمام کرو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا السخی قریب من اللہ وقریب من الجنہ وقریب من الناس وبعید من النار۔ سرکار کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا سخی آدمی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا آدمی اللہ کا دوست ہے، اللہ کے قریب ہے، فرمایا جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور فرمایا وبخیل بعید من اللہ وبعید من الجنہ وبعید من الناس وقریب من النار۔ اور بزدل آدمی، کنجوس آدمی، فرمایا اللہ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے اور جنت سے دور ہے اور دوزخ کے قریب ہے، دوزخ کے قریب ہے۔ اور اللہ کے نبی کے قربان جائیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جاہل آدمی اگر سخی ہے اللہ کو وہ محبوب ہے اس آدمی سے کہ وہ عبادت تو کر رہا ہے لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ اور انسان سخی تب بنتا ہے کہ جب زکوٰۃ ادا کرے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ زیادہ ادا کر دے تو یہ آدمی سخی کہلاتا ہے۔ تو میرے محترم اب یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ عشر ادا کرنا ہے یا نہیں۔ اور سورۃ القلم کے اندر بھی ایک قصہ موجود ہے، وہ مختصر عرض کر دیتا ہوں، لمبا قصہ ہے۔ ایک آدمی تھا، فصل اگاتا، ایک حصہ سب غریبوں میں تقسیم کر دیتا، جو پھل مانگنے کے لیے آتا۔ یہ قصہ یمن کے شہر صنعاء کا ہے۔ اب بھی کچھ لوگ گئے، انہوں نے بتایا کہ جس جگہ اللہ کا یہ عذاب آیا تھا اب بھی وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، بالکل کالے سیاہ وہاں پہاڑ، بالکل کالے سیاہ پتھر ہی پتھر ہے، اب بھی وہ علاقہ موجود ہے یمن میں۔ فرمایا ایک آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا تھا اپنی کھیتی کا کچھ مال، جب وہ مر گیا پیچھے آئے اولاد نے کہا ہمارا ابا تھا بیوقوف، کھیتی خود لگائی اور اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، ہمارے ابا کا دماغ ٹھیک نہیں تھا، ہم جب اس باغ پر قبضہ کریں گے، اور قسمیں اٹھائی، اِذْ أَقْسَمُوا لَيَسْرِمُنَّهَا، قسم اٹھا رہے ہیں اللہ کی، ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، ہم جب اس باغ سے اپنی پیداوار حاصل کریں گے ہم کسی غریب کو، کسی فقیر کو کچھ بھی نہیں دیں گے،
قسمیں اٹھا رہے ہو، کہہ رہے ہیں ہمارا باپ پاگل تھا جو اللہ کے راستے میں دیتا تھا۔ قصہ مختصر اللہ کا کرنا، انہوں نے مشورہ کیا کہ صبح صبح جائیں گے، سارا پھل اتار کر لے آئیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، غریب کو بھی نہیں دیں گے۔ رات کو مشورہ کر رہے تھے، چپکے صبح فجر سے پہلے نکلے باغ کی طرف۔ جب ادھر پہنچے تو کہنے لگے، جب وہاں دیکھا باغ کا نام و نشان ہی نہیں، کہنے لگے نا 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 انا لغالون، ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ حالانکہ راستہ نہیں بھولے تھے، آسمان سے آگ برسی، پتھر برسے، اللہ نے سارا باغ تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اللہ کے سامنے جھکے، اے اللہ ہم سے غلطی ہوگی، ہماری غلطی کو معاف فرما دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی دین پر عمل کر رہا ہے بھائیو، اسے بیوقوف نہ کہو۔ جو آدمی اپنے بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے، دینی تعلیم دلوا رہا ہے، یہ نہ کہو اس نے دنیا میں کیا کمایا، وہ بھائی کیا پتا اس کا یہی بچہ اللہ اسے دنیا میں بھی عزتیں دیں اور آخرت میں بھی عزتیں دیں، اور تیرے بچہ اعلیٰ درجے کی یونیورسٹیوں میں پڑھ کے اللہ اسے ذلیل کر دے۔ اللہ کی قبضے قدرت ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ سارے بیان کا خلاصہ، فصل کا موسم ہے، عشر ادا کرو۔ اس کے موٹے موٹے مسائل بتا دیے تھے۔ جس زمین دے اتے پیسیاں دے نال پانی لگتا ہے، ٹوول دے نال پانی لگتا ہے، بھائی 10 من گندم دے اندروں 20 کلو گندم اللہ دے واسطے دے دی۔ 60 من گندم ہے، 60 من گندم دے اندروں 20 حصہ اللہ دے راستے دے دی بس۔ 40 من گندم دا گویا کہ 2 من، بس کچھ بھی نہیں یار۔ 40 من گندم ہے، 2 من اللہ کے راستے میں، 60 من گندم ہے تو 3 من اللہ کے راستے میں بس۔ اگر پانی فری ہے تو پھر 10 من کی 1 من ہے، یعنی 10واں حصہ ہے۔ اگر پانی مول کا لگتا پیا پھر 20 حصہ ہے۔ ایک مسئلہ ختم۔ دوسرا مسئلہ، بعض لوگ ٹھیکے تے زمین لیندے نے، ٹھیکے تے زمین لے کر فصل اگاندے نے، گندم یا چاول وغیرہ، اس دا عشر کون ادا کرے گا؟ بھائی اس دا عشر یہ وہی ادا کرے گا جس نے گندم لگائی، ٹھیکیدار ہی ادا کرے گا، اور ٹھیکہ دینے تو پہلوں ادا کرے گا۔ تیسرا مسئلہ، پھر جی اسی واڈیاں دی پہلوں جڑی مزدوری ہے وہ کٹ لئیے، تھریشر دی مزدوری کٹ لئیے، بعدوں دئیے عشر یا پہلوں دئیے، نا نا نا، سب سے پہلے حق اللہ کا ادا کرو، اس کے بعد سارے لوگوں کی مزدوری ادا کرو۔ بھئی یہی ہے شرعی اصول، تو یہی ہے۔ اب میرے محترم انسان کے ویسے بڑی ایمانداری کی گل ہے یار، تھوڑا سا سوچے انسان کہ یار 1 ایکڑ سے 60 من گندم نکلی، 60 من میں سے 3 من اللہ کے راستے میں، 3 من کی موجودہ قیمت زیادہ سے زیادہ 10,000 لگا لو۔ او یار 10,000 صرف اللہ کے راستے میں دینا ہے، پیچھے 2-3 لاکھ جو تجھے بچ رہا ہے اس کی طرف یار انسان کی نظر ہی نہیں جاتی یار۔ پھر بھی تم نہ عشر دو، ٹھیکے میں دے دو، مزدوروں کو دے دو۔ سنا یہی ہے، میں نے یہی سنا ہے، دیکھا بھی یہی ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں یار اے سال ٹھیکہ کو نہیں پورا ہویا، اے سال یار محنت کی کو نہیں پوری ہوئی۔ او یار جدوں عشر نہیں دیتا ادوں بھی پوری نہیں ہوئی، تو جدوں دیتا ہے ادوں بھی پوری نہیں ہوئی۔ او یار کی مزہ ہے یار کہ اسی عشر دے ہی دئیے، اللہ کی ذات علی اگلے سال دگنا چگنا عطا فرما دے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا بھائیو، گندم کے عشر، چاولاں کے عشر، اس تو علاوہ باغ کے عشر، فالسے کے عشر، لیچی کے عشر، ہر وہ چیز جڑی زمین تو نکل رہی ہے، انسان خود اگا رہا ہے، چارہ، شردالہ، اس طریقے سے جوار، کوئی بھی چیز جو انسان خود زمین سے اگا رہا ہے، ہر چیز کے اوپر عشر ہے، ہر چیز کے اوپر 20واں حصہ۔ اگر تم کہہ رہے ہو ہم نے چارہ لگایا ہے، ہم چارہ کس کو دیں؟ بھائی چارہ نہ دو، آپ دیکھ لیں 1 کنال چارہ ہے، 1 کنال چارے کی اتنی قیمت ہے، اس قیمت کا 20واں حصہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، بس نتیجہ کیا نکلے گا؟ تیرے جانور آفت سے محفوظ رہیں گے، تیرے جانور آفت سے، مصیبت سے، بیماری سے اللہ حفاظت کریں گے، اللہ دودھ کو بڑھا دیں گے، نتیجہ وہی نکلے گا۔ ادھر سے کمی ہوئی، ادھر بڑھوتی ہو گئی، نتیجہ وہی ہے۔ اگر انسان خود حساب کر لے تو بھائی اس چیز کا خیال رکھنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات عالی ہم سب کو اللہ کے راستے میں دل بھر کر خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔